بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے بالآخر اپنا تھوکا چاٹ لیا ہے، تھوڑا یا چٹے ہے، باقی بھی چٹے گا۔ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہباز شریف کی عزت بچا لی، لیکن کب تک بچے گی، یہ ایک سوال ہے۔ بچائی کیسے، یہ بھی اس کے پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کہ انہوں نے کس طرح سے پاکستان کے وزیر اعظم کی عزت بچا لی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خبر جو ہے انٹرنیشنل میڈیا میں آئی تھی کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے امریکی جو حکام ہیں ان کے ساتھ یہ بات کی کہ آئی ایم ایف سے ہمیں قرضہ دلوانے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، اور جو ڈیل ہماری ہو رہی ہے، جو باتیں ہمارے ساتھ انہوں نے طے کی ہیں، اس کو 1,18,00,000,000 ہاں سوری میں غلط کہنے لگا تھا، 1,18,00,000,000 ڈالر کی جو قسط ہے ان کو بھائی جاری کر دو۔ یہ ایک خبر جو ہے وہ آئی تھی، اس کے اوپر میرے سمیت بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ یار یہ آرمی چیف کا کام نہیں کرنا، اس لیے کہ آرمی چیف جو ہے وہ دفاع سے ریلیٹڈ ہے، یہ معیشت ہے۔ آرمی چیف جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ پاکستان کے جو بارڈرز ہیں ان کی مکمل طور پہ نگرانی کروائیں کہ کی حالات جا رہے ہیں، کوئی دشمن ہم پہ حملہ تو نہیں کر رہا، کاؤنٹر اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں، دیگر جو بھی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، یہ ان کا ایریا وہ ہے۔ معیشت ٹھیک کرنا وزارت خارجہ اور جو ہے اپنا وزارت جو کیا کہنا چاہیے خزانہ ہے ان کا کام ہے، تو یہ یا وزیر اعظم کا کام ہے جڑا ظاہر ایسے قبل ہی آیا ہے، تو وہ کس حساب سے آرمی چیف صاحب یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہر طرف سے تنقید آئی، عمران خان نے بھی تنقید کی اور لوگوں نے بھی تنقید کی۔ خیر عمران خان کی تنقید کو میں ویٹ اس لیے نہیں دیتا کیونکہ ان کے اپنے دور میں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف ہوتے ہوئے بھی معاشی معاملات جڑے نا سارے حل کر کے دیندے سن، اپنی طرف سے جو وہ کوشش کر سکتے تھے، جو ان کی صلاحیت تھی وہ کر کے عمران خان کو دیندے سن کہ اللہ بھائی سعودی عرب جا، اتوں جا کے اے $3 ارب یا $4 ارب یو اے تو پھڑ لے، 3 اتوں پھڑ لے، 3 چائنا تو کراتے نہیں، اے پھڑ کے اپنا جڑا نا اکاؤنٹ بیلنس کر لے۔ ساتھ وہ جناب گھڑیاں تحفے پھڑ لینا سی، مڑ کے بیچ دینا سی، ٹھیک ہے۔ یہ عمران خان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو نئی حکومت آئی ہے، یعنی جو 3.5 مہینے کی حکومت ہو گئی ہے، 3.5-4 مہینے کی، انہوں نے جو معاشی وعدے کیے تھے اور جو عمران خان نے کیتی کرائی سی، انہوں نے جو بے وفائی کی ہوئی تھی، جو وعدہ خلافی کی ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں پاکستان میں نہ ڈالر پھڑا جا رہا ہے، نہ مہنگائی پھڑی جا رہی ہے۔ اب حکومت بہت پریشان ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے وعدہ تو کر لیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم $1,18,00,000 جو ہے وہ آپ کو دیں گے پہلی قسط کے طور پر، اور وہ جب پیسے آ جائیں گے تو جو مارکیٹ کا ایک اعتماد ہے وہ پاکستان کے اوپر بحال ہو جائے گا کہ این او سی لگ جائے گا سمجھ لے آئی ایم ایف سے۔ اس کے بعد چائنا ہے، پھر سعودیہ ہے، پھر یو اے ہے، پھر امریکہ ہے، اور پھر ایک لمبی بتائی جاتی ہے فہرست ہے جو لوگ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اچھا اس حوالے سے سعودی عرب کے لوگ یہاں پر آئے بھی تھے، انہوں نے یہاں پر وزٹ بھی کیا تھا، ملاقاتیں بھی کی تھی، ساری گلاں باتیں ہوئی سن، لیکن گل آ جا کے آئی ایم ایف دے این او سی تے اڑی پئی ہے۔ اب وہ کیسے ملے گا؟ وہ اس طرح ملے گا کہ جناب وہ قسط جاری کر دیں آپ کو۔ اس لیے آرمی چیف صاحب نے یہ وہاں پر کال کی تھی اور امریکہ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تھا۔ میں اس پر جو ہے بالکل تنقید کی، اور میں ابھی بھی اس بات کے تنقید کرتا ہوں کیونکہ یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے۔ جو جس کا کام ہے وہ کرے بھائی، اگر تسی نہیں کر سکتے نا یہ حکومت یہ کام تے گھر جاؤ بو جی، بلاول صاحب بھی ریزائن کر دیں، کدے وزیر خارجہ بڑے نے، یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب جڑا مفتہ لائی پھردا ہے، یہ بھائی صاحب بھی گھر جاوے، اپنی گولیاں ٹوفیاں دی فیکٹری چلاوے جا کے، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے اوپر تو ویسے ہی فرد جرم لگنے والی ہے، واپس آ کے فرد جرم بھگتن۔ کیا ضرورت ہے پھر آپ کو؟ اگر اسی طرح سے کرنا ہے سارا معاملہ پھر آرمی چیف نے چلانا ہے، بھائی نو عمران خان پھر چنگا سی چنگا بھلا سی تہاڈا ایک بھرمپا بنیا سی نواز شریف دی وجہ تو کہ جناب بڑے کاریگر لوگ ہیں، بڑے زبردست ہیں، ملک کو بڑی اچھی راہ پہ چلا دیا تھا، تسی وہ بھی سارا برباد کیتا، اپنی پارٹی کا ووٹ بینک بھی برباد کیا، اور عمران خان دی گڈی خام ہوئی چڑھاتی پھڑ کے۔ تو اے تے بھائی نے بالکل جڑا نا 3 کانے والا حساب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ
وارے نہیں کھاتا پاکستان کے سیاستدانوں کوئی اس طرح کام کرنا، مگر وہ بھائی نے اس لیے سارا کچھ جڑا نا برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک وضاحت کہہ لیں وہ جاری ہوئی ہے، اور یہ وضاحت جو ہے یہ اخبارات میں آئی ہے، دی نیوز میں یہ خبر آئی ہے، اور دی نیوز کے مطابق یہ ہے کہ ایک باخبر سرکاری ذریعے نے دی نیوز کو یہ بتایا ہے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے آئی ایم ایف سے فنڈز کے جلد اجرا کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی واضح اجازت کے بعد ہی امریکی حکومت سے رابطہ کیا تھا۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس قسم کے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں۔ سر، یہ ان کا کام نہیں ہے آرمی چیف کا، یہ کام جو ہے یہ آپ کا کام ہے حضور۔ آپ امریکہ کے ساتھ اپنی پرانی محبتیں جگائیں، آپ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ امریکی صدر کے ساتھ ملیں، وہ جناب ہر دوسرے تیسرے دن امریکی جڑا وزیر خارجہ ہے وہ پاکستان دے وزیر خارجہ نہ گلاں کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا تعلقات کو استعمال کریں۔ آپ کے جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وہ معاشی ماہر بنے ہوئے ہیں، وہ جا کے جناب آئی ایم ایف دے کے ترلے پان، گوڈے ٹکن یا تڑی لان جو بھی کرنے، یہ ان کا کام ہے، یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے۔ کس طرح سے آپ نے اجازت دے دی؟ اب میرا سوال جو ہے وہ شہباز شریف کے اوپر ہے۔ کئی سوال اس سے نکل آتے ہیں نا مزید، کہ شہباز شریف صاحب نے کس حساب میں آرمی چیف کو اجازت دی کہ جناب جا کے یہ کام آپ کریں؟ کس حساب میں چلے اجازت؟ تو میرا خیال ہے بڑی ایک فضول سی بات ہے، اجازت تو نہیں دسیا ہوئے گا آرمی چیف نے۔ شہباز شریف صاحب جتنے تابع دار قسم کے ماشاءاللہ ہمارے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے ریکارڈ توڑ دیے سر ماضی کے۔ میں بڑا مجھے اس پر حیرانی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ یار یہ میاں نواز شریف دے بھائی وہ تو کہندا سی اوور مائی ڈیڈ باڈی، تے اے بھائی صاحب تے بھائی نسی جا رہے ہیں۔ میں آپ کو آج کا ایک تازہ واقعہ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے سر، جو جن سے متعلق میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں۔ یہ چمن میں گئے ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ سیلاب آیا اور بہت برا حال وہاں پہ لوگوں کا، بہت برا حال۔ بلوچستان اور سندھ کے ایریاز، بلوچستان کا تو بہت ہی زیادہ برا حال ہو گیا ہے، وہاں پہ سیلاب کی تباہ کاریاں اتنی زیادہ آئی ہیں، رڑ گیا بیچارہ بلوچستان سر۔ اور وہاں پر چلے پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ وہ وہاں پر گئے ہیں۔ آج وہ تقریر کر رہے تھے، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی سر۔ چھتری جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے بچے جو اسکول جاتے تھے نا تو رنگ برنگی چھتری نہیں پھڑی ہوتی تھی۔ پہلی تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر اس طرح کی چھتری نہیں پھڑائی تھی پائن، جس نے بھی ان کو چھتری دی ہے وہ خدا دا خوف کرو یار، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ آپ نے چھتری ان کو پکڑا دی جیسے اسکولوں بچہ نکلے آیا۔ اچھا، اب وہ چھتری جناب وہ پکڑی ہوئی ہے، اور پھر ایک فوجی صاحب آئے ہیں، اب ظاہر ہے مجھے ان کا رینک نہیں معلوم، اور پرائم منسٹر کے ساتھ ہے تو شاید ان کے ملٹری سیکٹری ہوں گے یا ان کے جو ملٹری کا سٹاف ہوتا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے کوئی سٹاف میں سے صاحب ہوں گے، لیکن چنگا سونا فوجی جوان سی، وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کر چھتری پکڑنے کی کوشش کی تو پرائم منسٹر نے منع کر دیا کہ جناب میں نے آپ کو چھتری نہیں پکڑانی، میں آپ پھڑ لاں گا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں سر آپ اس طرح کریں، تھوڑی سی اونچی کر لیں کیونکہ آپ کا چہرہ یا اقدس نظر نہیں آ رہا۔ پھر پرائم منسٹر نے چھتری تھوڑی سی اونچی کر لی۔ اچھا، اب اس گفتگو میں جو خطاب کر رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ جناب 10 لاکھ سندھ گورنمنٹ بلوچستان گورنمنٹ دے گی، 10 لاکھ فیڈرل گورنمنٹ دے گی، اور یہ 20 لاکھ روپیہ آپ کو امداد ملے گی جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، جن کے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اس سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ تو میں نے یہ گزارش کی ہے، اب یہ الفاظ سنیے گا، میں نے یہ گزارش کیا، انہوں نے ایک فوجی افسر کا نام لیا کہ میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ جناب یہ کام جلد سے جلد نپٹا دیا جائے۔ اچھا، اب میں گزارش کا لفظ سن کے میں بڑا حیران ہو گیا، میں کہا یہ پرائم منسٹر ہے، وہ فوجی جو ہے وہ کسی بھی سطح کا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ وہ آرمی چیف سے اوپر تو نہیں ہو سکتا نا، بہت زیادہ ہوں گے تو کور کمانڈر ہوں گے متعلقہ۔ کور کمانڈر کون ہوتا ہے؟ ایک جرنیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیفٹیننٹ جنرل ہوگا۔ اب لیفٹیننٹ جنرل کہاں اور پاکستان کا پرائم منسٹر کہاں؟ میں تو باللحاظ عہدہ بات کر رہا ہوں سر، میں ان کی طاقت کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا۔ آئین پاکستان کے تحت ویسے طاقتور وزیر اعظم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان ہے چونکہ یہاں پر آئین کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو اگر آپ باللحاظ عہدہ بھی دیکھیں تو سر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے گزارش کی ہے، الفاظ سنیں، گزارش کی ہے۔ سر میں حیران رہ گیا کہ بھائی تو پرائم منسٹر لگا ہے، تو اس گل نو ہن سمجھ جا، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے حضور، آپ نے گزارش کی ہے۔ آپ یہ بھی نہ کہیں ہدایت کی ہے، چلو بندہ ڈردا ہی ہوندا ہے، وہ دوبارہ بھی تو جیل جانا پی سکتا ہے نا، کیس ہی لٹکے نے، ڈردا بھی ہوندا بندے دے وچ، تھوڑا جہا کوئی ڈر خوف بھی ہوندا ہے، چلے وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ یہ کہ جی میں نے ان سے کہہ دیا ہے،
آپ یہ بات کہتے ہیں گزارش اللہ کہڑا مطلب؟ یہ بہت ہی زیادہ تابعداری الفاظ نے. الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اس سطح کے اوپر جا کر بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ اپنے ماتحتوں کے آگے گزارش کرتے پھریں. سر حکم دے حضور, تسی پرائم منسٹر لگے ہو بہو جی, حکم دے ان کو کیا کام کر بھائی بہو, کیا بھی نہیں کرتا ہو. لیکن اگر آپ پرائم منسٹر ہوں, اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ پکے والے پرائم منسٹر ہیں, تو پھر آپ یہ حرکت کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے نا وضاحت آئی ہے, اس پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سر یہ پہلی بات تو یہ ان کا کام نہیں تھا. آپ نے کس حساب میں آرمی چیف کو ایس کم تے لایا؟ ان کو آپ کہیں کہ سر بارڈرز کی کیا صورتحال ہے, یہ ہمارا مغربی بارڈر ہے, یہاں پہ کیا صورتحال ہے, ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کی کیا صورتحال ہے, انڈیا کے نال بارڈر دی کی صورتحال ہے, کشمیر کے نال بارڈر دی کی صورتحال ہے. اس پر بات کریں, بات سمجھ آتی ہے. آئی ایم ایف سے پیسے لینا ان کی ذمہ داری نہیں ہے اور یہ اس وقت ایک سویلین سیٹ اپ ہے, یہ کوئی وہ والا سیٹ اپ نہیں ہے جو پرویز مشرف کے دور میں سیٹ اپ تھا. تو یہ وضاحت دے وچوں پائے نے سوال لیں, ٹھیک ہے, جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پھر جناب کہ امریکی حکومت پر سے رابطہ کرے اور آرمی چیف وہاں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. اب یہ جو بات ہے کہ آرمی چیف وہاں پر امریکہ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں, سر یہ بات بھی جو ہے نا یہ حلق چودی اتر دی, لیکن اثر و رسوخ بہرحال وہاں پہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ امریکہ کے حق میں, امریکہ کے کہنے کے اوپر ہم نے 2 بڑی لمبی طویل جنگیں لڑی ہیں سر, اور امریکہ کو فائدہ پہنچایا ہے. اب پاکستان کا جو جی ایچ کیو ہے اور امریکہ کی جو پینٹاگون ہے یا وہاں کے جو وزیر خارجہ ہوتے ہیں, وہاں کا جو آفس ہے, وہاں پر ایک مسلسل رابطے کا سلسلہ موجود ہوتا ہے. کئی قسم کی فیورز جو ہیں وہ ان آفیشیلی ایک دوسرے سے دی جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں آرمی چیف نے اپنا ظاہر اثر و رسوخ استعمال کیا ہوگا, لیکن سر یہ بات بھی کوئی زیادہ فخر کی نہیں ہے کہ ہمارا آرمی چیف اثر و رسوخ استعمال کرے. اگر آرمی چیف نے اثر و رسوخ استعمال کرنا ہے بہو جی, تو پھر پرائم منسٹر صاحب اگین میں وہی گل کراں گا, پھر تہاڈی کی لوڑ ہے, آپ اپنا جو ہے اپنا سفارتی نیٹ ورک وہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ اپنا امریکہ تو کوئی فیور لینی ہے تو بہو جی انہوں نے کہو کہ ادھر آؤ بہو, ادھر آ کے بیٹھ ساڑھے نال گل کر. ویسے بھی میں آپ سے عرض کروں کہ براہ راست جو رابطے ہیں جی ایچ کیو کے پینٹاگون کے ساتھ, وہ سر کوئی میرا خیال ہے کہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. سویلین گورنمنٹ کو بائی پاس کر کے جو رابطے کی جاتے ہیں وہ کوئی مطلب میرے حالت تو نہیں اتر دے, لیکن کیونکہ یہ ہو رہے ہیں لہٰذا ماننا پڑے گا. تو آرمی چیف نے اگر کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کیتا ہے, حیاتی کرو رزلٹ تو کوئی نہیں آیا. بہرحال بستی بھائی جانے اس حکومت کی واہ ساری ہو گئی ہے. اب کچھ جو معیشت دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ آلریڈی منظور ہو چکا قرضہ, تو یہ کارروائی ڈالنے کے لیے اور پاکستان کی موجودہ سویلین سیٹ اپ کو کیا کہتے ہیں کہ ایک آئینہ دکھانے کے لیے یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا نے بریک کی, اور یہاں پر مجھ جیسے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چڑھ گئے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے اس خبر کی تردید نہیں آئی تھی, بلکہ اس کی جو ہے نا تصدیق میرا خیال ہے وہ ضرور آئی تھی. اب میں اگین وہی بات کرنا چاہتا ہوں حضور کہ پاکستان کی جو آئینی سیٹ اپ ہے, اگر یہ حکومت آئینی طریقے سے آئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی طریقے سے آئی ہے, تو آئینی طریقے دے وچ اپنا رول بھی ادا کرو, تو باقیاں دا بھی جڑا آئینی رول ہے نا اتوں تک ہی رکھو. اگر آپ اس طرح کی ان سے فیورز مانگتے رہیں گے, اپنی کمزوریاں بتاتے رہیں گے, اپنی کمزوری دسنے والی گل ہے نا کہ چودھری میں بنے ہاں, ٹھیک ہے, اور میں اپنے سیکیورٹی گارڈ سے کہوں گا یار مہربانی کر, میرے کو راشن دے پیسے نہیں ہے, اے ذرا 2000 ادھارا تو دیں, تو پھر سیکیورٹی گارڈ نے کہنا تو کہتا چودھری بہو, چودھری تو پھر میں ہی ہویا نا. تو سر اس طرح کی باتیں جو ہے نا, یہ حرکتیں, یہ آپ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو سمجھنے چاہیے, سیکھ لینی چاہیے تھیں. ابھی تک نہیں سیکھ سکے, کم از کم شہباز شریف نہیں سیکھ سکے. نواز شریف نے سیکھ لی ہوں گی, زرداری صاحب نے سیکھ لی ہوں گی. سر یہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا بھائی, میں لگتا ہے کہ انہوں نے واسطہ کم نہیں, ان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. اور مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بلاول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ, جو مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جو اور اے این پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھائی انہوں دے اندروں کیوں نہیں سجیشنز آنی ہیں, وہ کیوں نہیں شہباز شریف صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ بہو ایتھے یہو جی ایکٹنگ نہیں کرنی, یہ پنجاب والی ایکٹنگ نہیں چلنی ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, وڈی سکرین ہے بہو جی,
اچھا ایکٹنگ ذرا ڈفرینٹ انداز کرنی ہے، کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرے، شاید سمجھ آ جائے۔ اس چکر میں جو ہے نا وہ جو آئین کو ماننے والے اور آئین کی بالادستی پہ بلیو کرنے والے اور اس کے لیے بات کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی تھوڑی جی عزت بچ جائے گی، میرا یہی خیال ہے۔ بہرحال اب میں آتا ہوں دوسری خبر کی طرف کہ عمران خان نے اپنا تھوکا چاٹ لیا ہے۔ وہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں سر کہ عمران خان نے اور ان کی پارٹی نے استعفے دیے تھے، اعلان کیا تھا کہ اسی استعفے دیتے۔ اب قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا ایک طریقہ کار رولز آف پروسیجر میں موجود ہے کہ آپ اگر استعفیٰ دیتے ہیں تو پھر اسپیکر آپ کو بلاتا ہے اور آپ کہتا ہے کہ جناب یہ استعفیٰ آپ کا ہینڈ ریٹن ہے، اور آپ کہتے ہیں جی ہینڈ ریٹن ہے۔ وہ پوچھتا ہے آپ سے کہ جناب یہ اگر ہینڈ ریٹن ہے تو آپ نے اپنی منشا سے لکھا کہ زور زبردستی کو پریشر تو نہیں، میں نے کہا نہیں دس دے تو میں قبول کر لوا نہیں تو نہ کرا، تو وہ بتا دیتا ہے کہ یار مطلب میں مرضی نہ دیتا ہے، یا کہتا ہے کہ یہ نہ کریں۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا 2014 میں عمران خان اینڈ کمپنی نے دیا تھا، استعفے دیے تھے قومی اسمبلی سے، تو سردار ریاض صدر صاحب بلاتے تھے ان کو، اور یہ آ کر سارے جنے کہتے سن کہ یار ہے تے پاگل ہے عمران خان، چھاڑے اس گل نوں، استعفے سائڈ تے رکھی رکھ، منظور نہ کری۔ پھر یہ تب بھی تھوکا چاٹ کر واپس آ گئے تھے اور ساری تنہائیں اور ساری مراد حاصل کی تھیں عمران خان سمیت اس وقت کے پی ٹی کے تمام ارکان قومی اسمبلی نے۔ ابھی بھی تمام ارکان قومی اسمبلی عمران خان سمیت تنہاؤں سمیت تمام مراد لے رہے ہیں۔ اچھا اب وہ 11 استعفے، حکومت نے بڑی سیاست کھیلی، 11 استعفے منظور کر لیے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ انہوں نے کہاں کہاں کے استعفے منظور کیے تھے اور وہاں پر انہوں نے مشترکہ امیدوار دینے ہیں۔ اب عمران خان گئے پھنس، یا تو وہ وہاں پر کینڈیڈیٹ دیں تاں آپ اس کے سیدھے اسمبلی نو گند قرار دے چکے ہیں، ہنے دے لی کینڈیڈیٹ دئیے، ایک نیا مسئلہ۔ اگر فرض کرے کہ وہ وہاں پر کینڈیڈیٹ نہیں دیتے تو اے سیدھے سیدھے جیت کے آ جان گے ان اپوز ہی، تو انہوں نے 11 بندے ود گئے۔ اب طریقے عدم اعتماد بھی نہیں آ سکے گی، تو جائیے کتنے۔ حبیب اکرم صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک ولاگ کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے عمران خان کے نہلے پر دہلا پھینکا ہے اور بڑی خوبصورت چال جو ہے انہوں نے پولیٹیکل چلی ہے، لیکن عمران خان اس چال کو دوبارہ الٹ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح، اور وہ یہ بتایا تھا کہ آپ کے جا کے جو 11 ارکان ہیں وہ الیکشن کمیشن میں یا ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں کہ جناب یہ استعفے جو ہے نا اسی کوئی نہیں دیتے، یا یہ استعفے طریقہ کار درست نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان نے حبیب اکرم صاحب کی وہ تجویز جو انہوں نے ویلاگ میں دی تھی وہ سن لی ہے، یا کسی نے سنا دی ہوئے گی۔ ویسے بھی حبیب صاحب کا اپنا بڑا ایک اچھا ریلیشننگ ہے، تو کسی نے سنا دی ہوگی، حبیب صاحب نے نہیں سنائی ہوگی۔ تو عمران خان نو گل سمجھ آ گئی ہے، لہٰذا اسد عمر صاحب آج چلے گئے وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ، اور انہوں نے وہاں پہ جا کہا کہ جناب یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، ہم نے تو 125 لوگوں کے استعفے دیے تھے، 11 لوگوں کے کیویں منظور ہو گئے، باقیاں دے کیوں نہیں ہوئے۔ مسئلہ اصل میں یہی ہے کہ سر اگر آپ نے استعفے دیے تھے، آپ کی بات پر میں یقین کر لیتا ہوں، سر تنخواہ واپس کر دیں، مہربانی کریں۔ وہ آپ نے 9 تاریخ کو استعفے دیے تھے اور 9 تاریخ سے لے کر ٹھیک ہے یہ 9 اپریل سے، اس کے بعد آپ نے اپریل کی تنخواہ لی، مئی کی تنخواہ لی، جون کی تنخواہ لی، ہن جولائی دی بھی تن لبنا لی۔ برائے مہربانی اپنی غیرت اور حمیت اور خود مختاری کے جو آپ نعرے لگاتے ہیں ان کا پاس کریں۔ تنہا عمران خان سمیت سب سے گئے واپس کر دو، ان کا پائی اسی نہیں لینے، اسی ممبر ہی نہیں ہیں، کس حساب سے تنخواہ دے جاندے ہو۔ اچھا پھر نہ صرف یہ کریں بلکہ یہ بھی کریں کہ جناب دھرنا دے دیو پارلیمنٹ ہاؤس دے باہر جا کے، سپیکر دا کراؤ کر لو، ان کا جناب ساڑھے استعفے قبول کر، کیویں نہیں کرتا، ایک بندے نو بلانا ہے، سارے آگ کہہ رہے ہیں استعفے قبول کر، وہ کر لے گا، اس کے پاس چارے کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے، اسی لیے نہیں کریں گے کہ ابھی ان کو ایک چھوٹی جی نا کتے ہوپ لبھی ہے۔ وہ پرویز خٹک صاحب ہے نا، انہوں نے کتے انہوں نے کسی ٹرک دی بتی مگر لایا، وڈے چودھری ہونا ملاقات دا لارا کرایا، کچھ کہتے ہو گئی ہے، کچھ کہتے لارا کرایا کہ جناب واپس چلے جاؤ تے اسی جڑا نا الیکشن چھتی کرا دیں گے۔ یہ ان کو تھوڑی سی ہوپ سی ایک نظر آ رہی ہے، اس لیے اب انہوں نے حبیب اکرم کے بتائے ہوئے جو ایک طریقہ کار ہے دہلے کی چال پر اکا مارنے والی، وہ اپنے انہوں نے اکا ماریا کہ جناب یہ جو ہیں اپنا استعفے 11 یہ غلط طریقے سے منظور کیے گئے ہیں، تو استعفے واپس کراؤ، مطلب انہوں نے کہنا ہی ہے نا۔ حالانکہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اتنے زیادہ اپنی بات پر قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ فواد چودھری صاحب پر کیس ہوا تھا، شیخ رشید صاحب پر کیس ہوا تھا، باقی جتنے لوگوں پر کیس ہوا تھا ان سب نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو وہاں پر انہوں نے لکھا کہ جی کلائنٹ نے کہا یہ فواد چودھری صاحب ہمارے ایم این اے ہیں سر، ممبر نیشنل اسمبلی،
تو جج صاحب نے پوچھا کہ یار تسی تے استعفیٰ نہیں دیتا آیا؟ وہ کہتا ہے یہ بھی قبول نہیں نہ ہوا، اس لیے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں۔ پوائنٹ تاڑے لو تو استعفیٰ ہو گیا نا حضور۔ تو بات کر کے قائم رہنا جو ہے نا وہ بڑی بات ہوتی ہے حضور۔ جھوٹ بولو تو اس پہ قائم رہو ظفر۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ صاحب کردار سر لب دے نہیں پے نہ حکومت تے نہ اپوزیشن چ، میرا تو یہی خیال ہے۔ آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہے، جو بھی خیال ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔